محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے۔ ان کو حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے مجلس میں اعلان کیا کہ کیا کوئی میری ملاقات حضرت خضر سے کروا سکتا ہے؟ تو ایک غریب شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے کروا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا کہ میں غریب ہوں، اس لیے میرے بچوں کو 6 مہینے کا خرچہ آپ کو دینا ہوگا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو اس آدمی کو بلایا گیا اور پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نے کچھ وظیفے کیے تھے، وہ الٹ ہو گئے، اس لیے مجھے 6 مہینے اور درکار ہیں۔ اسے دوبارہ 6 مہینے دے دیے گئے۔ پھر جب 1 سال مکمل ہو گیا تو اس آدمی کو دوبارہ بلایا گیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجلس لگی ہوئی تھی۔ مجلس میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اس محفل میں کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، محدث بھی تھے اور غوث بھی تھے اور مفسر بھی تھے۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ محفل میں نورانی چہرے والے ایک بزرگ بھی موجود تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سزا ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ٹھیک کہا۔ پھر ایک اور وزیر سے مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ جب بزرگ سے دوبارہ دریافت کیا گیا تو اس نے کہا اس نے ٹھیک کہا۔ ان دونوں سے پوچھنے کے بعد حضرت ایاز جو اس مجلس میں موجود تھے ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت، یہ غریب آدمی ہے، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی 1 سال اس کے بچوں کو دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے، تو لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ جب ان بزرگ سے دوبارہ دریافت کیا گیا تو بزرگ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کہا۔ محمود غزنوی کو بڑا تعجب ہوا کہ ہر بات پہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس بزرگ کو پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ بزرگ نے فرمایا جس آدمی نے گردن کاٹنے کا کہا وہ پیشے سے ایک قصاب ہے، تو اس نے اپنے پیشے کے لحاظ سے کہا اور اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ دوسرا آدمی جس نے کتوں کے آگے ڈالنے کا کہا تو اس کے آباء و اجداد بادشاہ کے کتے سنبھالتے تھے، تو اس نے اپنے لحاظ سے بات کی۔ اب یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں شامل کیا۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے درست کہا۔ اب تیسرا آدمی یہ جو ایاز ہے تو یہ سید ہے، تو اس نے اپنے لحاظ سے بات کی۔ سید کربلا میں لوٹے بھی گئے تو اف نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی محمود کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ایاز تم نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ میں اہل رسول سے ہوں، یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ایاز نے کہا ٹھیک ہے، اس بزرگ آدمی نے میرا راز فاش کیا ہے تو میں ایک راز آج تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہی جو بزرگ ہیں یہ حضرت خضر ہیں۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے 700 علماء سے دریافت کیا عقل مند کون ہے، دولت مند کون ہے، دانا کون ہے، درویش کس کو کہتے ہیں اور بخیل کون ہوتا ہے؟ تو ان میں سے سب نے ایک ہی جواب دیا، عقل مند وہ ہے جو دنیا کو دوست نہیں رکھتا، دولت مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، دانا وہ ہے کہ دنیا اس کو فریب نہیں دے سکتی، اور درویش وہ ہے جس کے دل میں زیادتی کی طلب نہیں ہوتی، اور بخیل وہ ہے جو اللہ کے مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس میں عقل مند، دولت مند، دانا، درویش اور بخیل کی علامات کا ذکر ہے کہ وہ کون ہے۔ مؤخر الذکر کے علاوہ 4 اشخاص کا متذکرہ علامات اس امر کی متقاضی ہیں کہ وہ بخیل سے پاک ہو، یعنی وہ بخل سے پاک ہو۔ اگر عقل مند شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے تو وہ حقیقتاً بے وقوف ہے۔ اگر دولت مند اللہ کی تقسیم پر راضی و خوش نہیں ہے تو کنجوس اور حرص کا پتلا ہے۔ اگر دانا شخص دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بالیقین نادان اور دنیا دار ہے۔ اگر درویش زیادہ چیزوں کا طلبگار ہے تو وہ بہروپیہ ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسے اشخاص بخل سے مبرا ہوں، ان کا تعلق بھی بخیلوں کی برادری سے ہی ہوتا ہے۔
سخاوت اور بخل دو دریا ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہیں۔ سخاوت کا دریا اگرچہ ٹھنڈے اور شیریں پانی کا ہے، لیکن اس کے اندر اور کناروں پر بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں جو خوش بخت لوگ ہیں۔ اس کے برعکس بخل کے دریا کا پانی کھارا اور بد ذائقہ ہے، لیکن اس کے اندر اور ساحلوں پر لوگوں کا جمع افیر رہتا ہے۔ یہ مادہ پرست اور بدبخت لوگ ہیں۔ سخاوت اور بخل کے دونوں دریا جب دنیا کی سرحدیں عبور کر کے آخرت میں داخل ہوں گے تو وہاں سخیوں کی شان اور بخیلوں کا انجام دیکھنے والا ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول برحق میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ نماز پڑھتے رہا کریں اور جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب نہ کوئی سودا ہو سکے گا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ حکم خداوندی ہے کہ اس کی راہ میں سخاوت کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، بے شک سخاوت فرمانے والا اور سخاوت کو پسند کرنے والا ہے اللہ پاک، اور اللہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور بد اخلاقی کو ناپسند فرماتا ہے۔